لدنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھا کہ پوچھ لو جو پوچھنا ہے، اور جب بھی جواب دیا تو فوراً جواب دیا، یہ نہیں کہ تھوڑا سا آرام کر کے سوچوں گا، کل بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا۔ کسی نے کہا کہ آپ فوراً جواب دے دیتے تو سوچ تو لیجیے کہ غلطی نہ ہو جائے۔ مولا علیہ السلام نے پوچھا کہ بتا تیری انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5۔ کہا سوچا کیوں نہیں؟ کہا تو نے کیوں نہیں سوچا؟ کہا یہ تو ہر وقت میرے سامنے، مجھے سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ جیسے 5 انگلیاں تیرے سامنے ہے نا، ویسے زمین و آسمان کے علوم علی کے سامنے ہے، اللہ، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ 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 کہ میں سوچوں جا کے علم کا عالم ہوگا۔ میں جا کے سوچوں اور دیکھوں۔ تو کسی نے بہت خوب کہا کہ حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو، اور کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو، کہ علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔ واہ 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 واہ۔ شاگرد تھے ابن عباس مولا علی مرتضی علیہ السلام کے، تو ابن عباس بہت بڑے عالم ہیں، حبر الامہ کہا جاتا ہے، انک آف دا نیشن، امت کی سیاہی، یعنی اتنی احادیث اور تفسیر کے بارے میں اتنی روایات ان سے نقل ہوئی ابن عباس سے۔ تو ایک مرتبہ شام کے دربار میں ایک روم سے خط آیا تھا، ایک شیشی بھیجی گئی تھی، چھوٹی سی شیشی، کہ اس میں کچھ ایسا بھر کے بھیجو کہ کہہ سکو کہ ساری دنیا کی ہر شے تم نے اس میں ڈال کے بھیج دی۔ واہ۔ اب پریشان ہو گئے لوگ کہ اس میں کیا ڈال کے بھیجیں؟ تو ابن عباس نے کہا کہ اس میں سمندر کا پانی جو ہے نا وہ بھرو، پانی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ نے ہر شے کو پانی سے خلق کیا ہے، تو پانی اگر تم نے ڈال دیا نا، اس کا مطلب ہے کہ گویا تم نے ہر شے ڈال دی۔ تو بڑے متاثر ہوئے لوگ، تو ابن عباس سے پوچھا کہ یہ تمہارے پاس علم کہاں سے آیا؟ کہ وہ علی سے سیکھا ہے۔ کہ اچھا علی اور تمہارے علم میں فرق کتنا ہے؟ کہ وہ جو سمندر اور شیشی کے پانی میں فرق۔ اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، وہ جو سمندر اور شیشی میں فرق ہے نا وہی۔ تو اس لیے کہ مولا علیہ السلام کے پاس بیٹھا کرتے تھے ابن عباس، اور کہتے تھے کہ میں نے سورہ الحمد کی تفسیر علی سے پوچھنا شروع کی، تو عشاء کی نماز کے بعد علی ابن ابی طالب السلام نے تفسیر بیان کرنا شروع کی، اور فجر کی اذان ہونے لگی اور میں محو تھا، غرق تھا اس تفسیر میں۔ تو میں نے کہا یا علی ابھی تو آپ نے تفسیر ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، تو رات بھر آپ بولتے رہے۔ تو کہ ابھی تو یہ بسم اللہ کے با کے نقطے سے آگے نہیں بڑھی ہے، ابھی تو پوری باقی ہی آگے۔ کہا علی کتنی تفسیر کہیں گے؟ کہا لو شئت ان اوقر 70 بعیرا فی تفسیر ام القرآن لفعلت، اگر چاہوں تو 70 اونٹوں کی پشتوں کو سورہ الحمد کی تفسیر سے بھر دوں گا۔ اللہ۔ تو وہ علم اس مقام پر ہے، شجاعت اس مقام پر ہے، عدالت اس مقام پر ہے، سخاوت اس مقام پر ہے کہ جہاں کہیں قرآن نے جو جتنے بھی فضیلت کے معیار دیے ہیں نا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا علم رکھنے والے علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو علم ہے فضیلت کا معیار، تقویٰ ہے فضیلت کا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے وہی سب سے زیادہ باعزت ہے، جہاد فی سبیل اللہ، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے رہ جانے والوں پر سب سے زیادہ فضیلت عطا کی ہے۔ اخلاق ہے فضیلت کا، انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کے عظیم ترین مقام پر جو ہے، تو اخلاق ہے، علم ہے، سخاوت ہے، شجاعت ہے، جتنے بھی فضیلت کے معیار قرآن نے ذکر کیے ان میں سب سے بڑھ کر اور سب سے افضل آپ کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نظر آئیں گے۔